الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ ہم لوگ تیسرا ناقض اسلام سن رہے ہیں۔ کافرین کو اور مشرکین کو کافر اور مشرک نہ کہے، ان کے کفر میں ان کے شرک میں ڈاؤٹ کرے اور ان کے مذہب کو ان کے دین کو صحیح سمجھے تو بھی آدمی کیا ہے انہی میں ہو جاتا، انہی میں ہو جاتا مطلب کافر وہ کافر نہ کہنے سے کافروں میں ہو جاتا، مشرک کو مشرک نہ کہنے سے مشرکوں میں ہو جاتا۔ ایک اچھا ہمیں اس سے سمجھ سکتے ہیں اس طرح اسلام کیا ہے، پورا ایک بہترین سراؤنڈنگ، یعنی اسلام کے حدود ہیں، حدود معلوم ہے، سراؤنڈنگ حدود ہے اسلام سچ ہے، حق ہے، دین ہے، اللہ کا ہے۔ تو اللہ رب العالمین جیسا بتایا، جیسا سکھایا، رسول اللہ جیسا ہمیں سکھائے تو اسی کے حدود میں رہنا ہے، نہیں باہر کسی اور کی بات آتی ہے، کسی اور کے طریقوں کو سیکھنے کی سکھانے کی باتیں آتی ہیں تو آدمی اس کے باہر نہیں جانا، اسلام سے باہر نہیں جانا۔ اسلام کی سراؤنڈنگ سے ذرا بھی پار ہو گیا، حدود اللہ کو کراس کرا تو آدمی کیا ہے اسی میں داخل ہو جاتا، اسی میں پڑ جاتا۔ فتنے ایسے آئیں گے، ایک پیشن کو ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیے، قیامت سے پہلے فتنے ایسے آئیں گے تمہیں جھانک کے تو بھی اس کے اندر داخل ہو جاتے، نہیں ایسے ہی فتنے۔ بلکہ آج ہمیں جو سن رہے ہیں 10 ایسے دروازے، 10 ایسے اسلام کی سازشیں، 10 دروازے ٹوٹل ہے نہیں، اس سے بھی بڑھ کر ہی ہیں، مگر ہمیں جو 10 نواقص سن رہے ہیں، 10 ایسے دروازے ہیں جس سے آدمی داخل ہوا بولو، جس سے باہر نکلا بولو، ہمیشہ ہمیشہ دائرہ خارج ہو جاتا ہے، ہمیشہ جہنم میں چلا جاتا ہے، نہیں مشرک ہو جاتا آدمی۔ مشرک گویا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت اس کے اوپر حرام ہو جاتی۔ پھر تو یہ جو اسلام جو سچ ہے اور حق ہے اسی میں ہمیں رہنا ہے۔ یہ ساری باتیں کون بول رہا ہے؟ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، یہ ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آتی ہیں، یعنی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اس کو ہمیں سمجھنا ہے بس، تو اسی کے اندر رہنا ہے۔ اب اس کے علاوہ جو ہے دیکھو باہر شیطان پہرا دے کے بیٹھا ہے چاروں طرف سے، ہر طرف سے، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، یعنی سورہ اعراف کی آیت ہے۔ شیطان کیا بولتا، میں سیدھے راستے پہ بیٹھوں، میں برے راستے پہ نہیں بیٹھ رہا، شیطان سیدھے راستے پہ بیٹھ، تم بول رہا صراط مستقیم پہ میں بیٹھوں گا، آنے والوں کو میں دائیں بائیں پیچھے آگے سے ہر طرح سے بہکاؤں گا میں، نہیں تو یہ جو سراؤنڈنگ جو ہے باہر حدود کے باہر جو ہے اسے طاغوت بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ طاغوت۔ طاغوت یہ یاد رکھنا ہے، طاغوت، طاغوت کا معنی باطل یا اللہ کی بات سے ہٹ کر، یعنی شیطان کی باتیں، شیطان کے بہکاوے جتنے بھی ہیں ساری کی باتیں طاغوت میں آتی ہیں، شرکیہ باتیں، کفر کی باتیں، شیطان کے جتنے بھی وسوسے بہکاوے آتے ہیں تمام اس کے اندر آتے ہیں طاغوت کے۔ اسی طاغوت کے بارے میں علامہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب علیہ الرحمہ تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں ان تعتقد بطلان عبادت غیر اللہ، یعنی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم باطل جو بھی غیر اللہ ہے اس کو باطل کہیں، غیر اللہ کی عبادت جو بھی ہے، شرک اور پوجا پاٹ جو بھی کی جاتی ہے اللہ کو چھوڑ کر اس کو ہم باطل جانیں، یعنی ہمارا عقیدہ یہ بننا ہے پہلے، ٹھیک ہے۔ وَتَتْرُكُهَا، اس سے دور رہیں، چھوڑ دیں اس کو، انکار کریں۔ وَتُبْغِضُهَا، اس سے نفرت کریں، کس سے؟ شرک سے، کفر سے، ٹھیک ہے، کافر سے مشرک سے نہیں۔ پھر آج ہمارے لیے یہی نا ہندوستان میں کیا ہے بہت بڑی سازش کیا کرتے ہیں یہ لوگ، دیکھو قرآن میں یعنی مشرکوں کو جہاں پاؤ وہاں قتل کرو بول کے وہ بات پھیلاتے ہیں، یعنی مسلمان مشرکوں کی کافروں کے دشمن ہے بول کے یہ بات ایک سازش کے طور پر رچتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہمیں سکھائے ہیں اس طرح سے ہمیں کرنا ہے۔ کافروں سے اللہ کے نبی دشمنی نہیں کرتے تھے، کافروں کے کفر سے دشمنی کرتے تھے۔ اس کی بہترین مثال کیا؟ کافروں کے کفر سے اللہ کے نبی دشمنی کرتے تھے، کافروں سے دشمنی نہیں کرتے تھے اللہ کے نبی۔ نہیں کل واقعہ بولا ابو جہل، ابو جہل جب آتا تو اللہ کے نبی کیا کرتے؟ اپنی چادر بچھاتے ہیں، یعنی بہترین مثال اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کے نبی کافروں سے دشمنی نہیں کرتے تھے، کافروں کی کفر سے دشمنی کرتے تھے، سمجھ رہے؟ اب وہ کافر کیا ہے، ہٹ دھرمی کرتا ہے،
اسلام کے خلاف جب چلتا ہے، بکتا ہے اور سازشیں کرتا ہے تو اللہ کے نبی ایکشن لیتے تھے. جنگ تبوک ایکشن لیے نا اللہ کے نبی. اللہ تعالیٰ خود بولا یہ لوگ آپ کے خلاف تیاری کر رہے ہیں، قریب ہے کہ آپ کو برباد کر دیں، آپ کو زمین میں دھسا دیں. اس سے پہلے ہم نے آپ کو وہاں سے نکالا تاکہ آپ ان کو کچلو، آپ ان کو ان کے اوپر ایکشن لو. سمجھ رہے ہیں؟ تو کافروں کی جب ہٹ دھرمی بڑی آتی ہے تو ہمیں ایکشن لینا ہے، ان کے خلاف یعنی ان کی دشمنی ظاہر ہوتی ہے. تو بہرحال کافروں کی کفر سے دشمنی کرنا دیکھو، ہاں وتبغضوا ہے یعنی نفرت کرو ان سے. اللہ شیخ الاسلام بول رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی آیتیں بھی انشاءاللہ میں بتا رہا ہوں. تو وتکفر اہلہا ان کے جتنے بھی ماننے والے ہیں، کفر کو شرک کو ماننے والے ہیں، ان تمام سے برات کا اظہار کریں. وتکفر ہو رہے تو اظہار کرنا ہے، بولنا ہے کہ میں ان سے بری ہوں، جیسا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا. نہیں، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ سورہ زخرف کی آیت میں 28 میں ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو اپناؤ بول رہا اللہ تعالیٰ. اور ابراہیم علیہ السلام کیا کرے تھے؟ اپنے باپ کو، اپنے قوم کو اور تمام قوم کے کاموں کو برات کا اظہار کرے تھے. کیا بولے تھے؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ. ابراہیم علیہ السلام بولے تھے یہ بات سورہ زخرف کی آیت میں. تو یعنی قوم سے اور ان کے والد سے بھی، اور جتنے بھی وہ کام کاج کر رہے ہیں، تمام عبادات کر رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، سب سے بری ہو گئے. تو شیخ الاسلام بھی بتا رہے ہیں کہ وَتُكَفِّرُ أَهْلَهَا وَتُعَادِيهِمْ ان کے تمام جتنے بھی عبادتیں ہیں ان سے ہمیں نفرت کرنا ہے، دور رہنا ہے. بغض بولے تو نفرت، عداوت، دشمنی. وَتُعَادِيهِمْ بولے تو دشمنی کرنا ہے کن سے؟ ایسے شرک کرنے والے اور کفر کرنے والوں سے، وہ جب تک اس کے اوپر جڑے رہتے ہی. سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی دیکھو، یہ طاغوت ہے. طاغوت بولے تو سمجھ رہے ہیں؟ طاغوت بولے تو اسلام کے خلاف جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں، باطل کو بہکانے والی چیز طاغوت ہے. باطل کے اوپر فوکس یعنی باطل کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ ابھارتے ہیں، اسے طاغوت بولتے ہیں. شیطان ہے طاغوت. نوح علیہ السلام کے زمانے میں یہ شرک پیدا ہوا تو اسی طاغوت کے ذریعے سے، یعنی شرک شیطان کے وسوسوں کے ذریعے سے. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے دیکھو سورہ مائدہ میں، یعنی جو بھی لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ کافر اور مشرک ہیں، ان سے دوستی نہیں کرنا. آج کیا ہے بولے تو عام ہو گیا لوگوں میں غیروں سے دوستی کرنا. مشرک لاسٹ میں نکلے سنو کیا، غیروں سے دوستی کرنا، مشرکوں سے دوستی کرنا آج کل کیا ہے لوگوں کا فیشن بن گیا ہے. لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟ مسلمانوں کے ساتھ رہیں گے تو عزت نہیں ملتی، داڑھی والوں کے ساتھ رہیں گے تو عزت نہیں ملتی. وہی غیروں کے پاس رہیں گے، غیروں کے ساتھ رہیں گے تو ان کے پاس کام، دنیا کے کام آسان ہوتے نہیں. آج کل دیکھو کہاں بھی بازار جاؤ یا بینکوں کو جاؤ، کہیں بھی جاؤ، جو غیر مسلم جو رہتے ہیں ان سے مسلمان بہت چپکا رہتا ہے، ان سے کام ہو جاتا بلکہ سمجھتا ہے، ان سے آسانیاں پیدا ہوتی. اسباب اپنانا اپنی جگہ، مگر یہ نہیں سمجھنا کہ انہی کے ذریعے سے عزت ملتی. یہ بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑا بہکاوا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ مائدہ آیت نمبر 50 میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى. یہودی اور نصرانی یہ گروہ کیسے ہیں؟ یہ دونوں گروہ کیسے ہیں؟ یہی کفر اور شرک کے اوپر تلے ہیں. یہ لوگ کفر اور شرک میں جمے ہوئے ہیں یہ لوگ. اسی لیے اللہ ان کا نام لے کے بول رہا خاص طور سے. دیکھو لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یعنی ان سے دوستی مت کرو، یہود اور نصارہ سے دوستی مت کرو. بعضهم اولیاء بعض، انہوں آپس میں دوستاں ہیں. ٹھیک ہے، یہ گروہ کیا ہے؟ آپس میں دوستاں رہتے ہیں. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْكُمْ، جو بھی ان سے دوستی کرتا وہ بھی ان میں سے ہے. کیا بول رہے تھے؟ وہ غور کرنے کی بات ہے. کالج جانے والے اسٹوڈنٹ بھی ہیں آج بہت سارے لوگ. کل بھی ایک سوال کرے بچے، ایسا مل جل کے رہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا؟ تو ان سے نفرت نہیں کرنا ہے. جیسے مثال میں دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کی مثال دیا. کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا ابو لہب کو ایسا الٹا جواب کیا بھی نہیں دیے، حالانکہ ابو لہب کیا بول رہا تھا؟ تبت یدا تبا لک یا محمد بول رہا تھا. نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بددعائی کلمات بولتا تھا. خود ان کی بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچی کتنا تکلیف دیتی تھی، کبھی بھی اللہ کے نبی ان کو بددعا نہیں دیے خلاف. یعنی ان سے ذات سے نفرت نہیں ہے، ان کے کاموں سے نفرت ہے، شرک کے کاموں سے اور کفر کے کاموں سے نفرت ہے. تو یہاں دیکھو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بھی ان سے دوستی کرتے ہیں وہ انہی میں سے. اور اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظالمین کو ہدایت نہیں دیتا. گویا
آدمی کا کافروں سے مشرکوں سے دوستی کرنا اپنے آپ پر ظلم کرنے والا بن جاتا ہے، بن گئے جیسا، اور ساتھ میں وہ آدمی انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ آل عمران میں 28 میں لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من اللہ في شيء، یعنی جو آدمی مومن کے لیے یہ زیب نہیں، ایمان والوں کے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کافروں سے دوستی کرے، کافروں سے دوستی کرے، مشرکین سے دوستی کرے، اگر وہ ایسا کرتا ہے ومن يفعل ذلك فليس من اللہ في شيء، اللہ کی طرف سے کیا بھی اس کو مدد نہیں ملتی، اللہ تعالیٰ اس سے دور رہتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ رحمت نہ کرے تو وہ کام کیا کر سکے گا؟ نہیں، اللہ کی رحمت سے ہی ہم سن سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، پھر سکتے ہیں، ہمارے کام ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا بھی نہیں ہے تمہارا۔ غور کرو کتنی بڑی بات ہے، یعنی کافرین کو کافر نہ سمجھنا، کافرین کو اپنا دوست سمجھنا، گویا آدمی ان میں گر جاتا ہے، ان میں پڑ جاتا ہے۔ بہت نازک بات ہے یہ سمجھنے کی، آج ہر کوئی اس میں ملا ہوا ہے، ہر کوئی اس میں چلا جا رہا ہے، اس کے اندر کافروں کے ساتھ دوستی کرنے میں، ان کے کاموں کو پسند کرنے میں۔ تین باتیں ہیں نا، ایک کافر کو کافر نہ سمجھنا، شک کرنا، دیکھو ڈاؤٹ کر کے، یہود و نصارہ کے معاملے میں اکثر کیا کرتے ہیں، پھسل جاتے ہیں، ڈاؤٹ کرتے ہیں، ان کا بھی مذہب صحیح ہو سکتا نہ، بلکہ سوچتے ہیں، شک کرتے ہیں۔ تیسرا کیا، ان کا مذہب صحیح سمجھتے ہیں لوگ، ڈاؤٹ کرتے نہیں، گر جاتے ڈائریکٹ، انہوں بھی صحیح، انہوں بھی کریکٹ، انہوں بھی کریکٹ، انہوں بھی کریکٹ بولتے ہیں۔ کتنے لوگ نہیں ہیں ایسا بولنے والے، انہوں بھی صحیح لے با، ہاں انتر نلسکنٹو پوالا وحدت ادیہ، کیا ہے یہ وحدت ادیہ، تمام مذاہب کو سچ بولنے والے، ادھی کریکٹے اندرم ایڈجسٹ کرنے کو جاگتے رہنا والے کو بولتے رہتے، تو یہ بہت سارے لوگ بولتے ہیں، تو یہ کیا ہے، یہ باطل ہے، یہ اس سے ہمیں دور رہنا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ انشاءاللہ آج کے لیے کافی ہے، آگے انشاءاللہ سنیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو دین کے اوپر ثابت قدم رکھے، عقیدے کو، اپنے عقیدے کو صحیح بنانے کے اللہ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔